بسم اللہ الرحمن الرحیم الف بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ ہے جس کے سوا کسی کی پوجا نہیں، وہ خود زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے اس سے پہلے توریت اور انجیل کو بھی نازل فرمایا۔ اس کی پہلی آیت میں الف لام میم کا کلمہ ہے، تھوڑی تفسیر وضاحت کر چکا ہوں، اور جو پہلی آیت ہے اس کے شان نزول کے بارے میں یہ قول ہے کہ نجران کے چند عیسائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مناظرہ کرنے کے لیے۔ وہ مسجد نبوی شریف میں پہنچے تو سرکار نماز پڑھ رہے تھے عصر کی، تو اسی تھوڑی ہی دیر میں ان کی بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو وہ بھی مشرق کی طرف منہ کر کے، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی کہ تم لوگ اسلام لے آؤ، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو آپ سے پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں، ابھی ہمیں اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے پھر ان کے چند ایسی چیزیں گنوائیں جو ان کے اسلام کے معنی تھیں۔ آپ نے کہا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہو، اس لیے تم مسلمان نہیں ہو۔ تم خنزیر کھاتے ہو، یعنی اس کو حلال سمجھتے ہو، حالانکہ اسلام میں خنزیر یعنی سور کھانا یہ حرام ہے، تو تم اس کو حلال جانتے ہو، تمہارا یہ کرنا بھی اسلام کے معنی ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کا والد کون ہے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ آپ جانتے ہیں کہ بغیر والد کے اللہ عز و جل کی قدرت سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو یہ اعتراض کرنے لگے کہ جب وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کا والد کون ہے؟ تو آپ نے اس پر یہ جوابات ارشاد فرمائے کہ اگر تم ان کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہو تو بیٹا تو باپ کی مانند ہوتا ہے، باپ کی طرح ہوتا ہے، باپ کی مثال ہوتا ہے۔ تو کیا تم دیکھتے ہو کہ ہمارا رب جو ہے وہ حی لا یموت ہے؟ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ہمارا رب ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی اس کو موت نہیں آئے گی؟ تو اس پر ان سب نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارا رب ہمیشہ سے زندہ ہے اور اس کو موت نہیں آنے والی۔ تو اس نے کہا حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو موت آنے والی ہے، تو پھر وہ کیسے خدا کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ اگر بیٹے ہوتے تو ان کو بھی موت نہ آتی، حالانکہ ایک دن آئے گا کہ ان کو بھی موت آ جائے گی۔ اس پر پھر دوسرا جواب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام 9 ماہ حمل میں رہے، پھر اس کے بعد اس دنیا کے اندر تشریف لائے، تو کیا اللہ کے بارے میں بھی تمہارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ بھی حمل میں رہا اور اس کے بعد معاذ اللہ اس دنیا میں آیا؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ، کوئی بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا، چاہے وہ عیسائی ہوں یا چاہے وہ یہودی ہوں، کہ اللہ معاذ اللہ حمل میں رہا یا پیدا ہوا۔ وہ ہمیشہ سے ہی ہے اور ہمیشہ ہی رہنے والا ہے۔ پیدا اصل وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے موجود نہیں تھی، بعد میں پیدا ہوئی۔ اللہ کی ذات تو ہمیشہ سے ہی موجود ہے، تو اس کو پیدا ہونے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو سب کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوا، تو پھر کیسے مماثلت قائم ہو سکتی ہے حضرت عیسیٰ اور اللہ عز و جل کی ذات کے درمیان؟ کیسے ان کو بیٹا شمار کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر صرف یہی بات ہے کہ باپ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بیٹا کہتے ہیں،
تو پھر آدم علیہ السلام نہ باپ تھا ان کا اور نہ ماں تھی ان کی، پھر ان کی تو زیادہ افضلیت ہو گئی نا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ عیسائیوں سے یہ اعتراض اگر کیا جائے کہ اگر صرف اس وجہ سے افضلیت مانتے ہو یا اس وجہ سے حضرت عیسیٰ کو بیٹا کہتے ہیں اللہ کا کہ ان کا باپ نہیں تھا، تو آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیے، نہ آپ کی ماں تھی نہ آپ کا باپ تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے محض ان کو پیدا فرمایا، تو پھر کیا ان کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیں گے ہم؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ عیسائی بھی عقیدہ نہیں رکھتے حضرت آدم کے بارے میں کہ وہ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو جب ان کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے اور ادھر دلیل صرف یہی ہے کہ وہ چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس کے سوا کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اگر صرف باپ کا نہ ہونا یہ دلیل ہے خدا کے بیٹا ہونے کی، تو آدم علیہ السلام تو زیادہ حق رکھتے ہیں کیونکہ نہ ان کا باپ ہے اور نہ ہی ان کی ماں ہے، تو پھر تو ان کو زیادہ جو ہے وہ حق ہے بیٹا کہلانے کا، حالانکہ عیسائی بھی ان کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ تو جب سرکار نے اس طرح کے جوابات ان کو ارشاد فرمائے تو وہ آگے سے خاموش ہو گئے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کی جرت کون کر سکا ہے؟ جرت تو کر لی انہوں نے مناظرے کی، لیکن جیتنے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا کہ جو سرکار سے جیت سکے، کیونکہ اللہ نے آپ کو عالم ما کانا و ما یکون بنایا ہے، آپ کو ہر چیز کا علم اللہ عز و جل نے عطا فرمایا ہے، تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہر چیز آپ کے علم میں شامل ہے تو پھر کوئی شخص ایسی طاقت نہیں رکھتا کہ آپ سے علمی معاملے کے اندر آگے بڑھ جائے یا علمی دلائل کے اندر آپ سے جیت سکے، تو جب سرکار نے ان کو یہ جوابات دیے تو ان سے آگے سے کوئی جواب نہیں بن سکا اور وہ سارے کے سارے واپس چلے گئے۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اس نے اتاری لوگوں کو راہ دکھائی، وانزل الفرقان اور فیصلہ اتارا، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ اس سے جو پہلے والی آیت ہے نزل علیک الکتاب والی، وہ ایک طرح سے ختم نبوت کو بھی ثابت کرتی ہے، کیونکہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے بعد کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے، کیونکہ ہر کتاب کے اندر اگلی کتاب کی بشارت موجود ہوتی ہے کہ اس کتاب کے بعد اگلی کوئی کتاب آنے والی ہے، جیسا کہ توریت انجیل میں یہ بشارتیں موجود تھیں کہ قرآن پاک نازل ہونے والا ہے، تو قرآن پاک میں پچھلی کتابوں کی تصدیق تو پائی جاتی ہے، قرآن توریت اور انجیل کے حق ہونے کی گواہی تو دیتا ہے کہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے تھیں اور حق تھیں، لیکن قرآن میں اس کے بعد کسی کتاب کے آنے کا تذکرہ موجود نہیں ہے کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب آنے والی ہے، تو جب قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی تو یہ واضح ہو گیا کہ پھر رسول اللہ کے بعد کوئی دوسرا نبی بھی نہیں آنے والا، کیونکہ کتاب ہمیشہ نبی پر ہی نازل ہوتی ہے یا رسول پر ہی نازل ہوتی ہے، تو جب کوئی کتاب نہیں آئے گی تو اس سے آٹومیٹک ثابت ہو گیا کہ کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، تو اس طرح اس آیت سے ختم نبوت بھی ثابت ہو گئی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔